Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay. मेरी क्लास ऑनलाइन चल रही है, मैं बाद में बताऊं। प्लीज ये इस्मा और फैसल थोड़ा कौन है, म्यूट कर दें आप थोड़ा सा इसको। ओके Okay, let's start today's class. Today we are going to discuss very mads. So we call them maddat. Like there is madde lazim, madde muttasil, madde munfasil, madde waqfe ariz. So there are certain types of mads. We are going to discuss them. And also whenever the huruf al-leen that we learned yesterday, if huruf al-leen comes at the end of the sentence, there is sukoon after huruf al-leen, then how many times or up to what length we have to prolong the pronunciation of that or extend the pronunciation of that. So now please note everything in very, very proper way. I'm going to tell you. You see that there are two, means this is meme alif ma is one kalima, and there is another kalima that is anzalna. There are two kalimas over there. First of all, remember this. Now you can see litashqa. There are two kalimas, litashqa, one, and the second one is illa. Then let me see if we have got, yes, you can see there is a kalima la. This is one kalima, and there is another kalima ila. Okay, so there are two kalimas over there.
For the sake of understanding, we need to understand that. Also over here you can see imkuthu, this one kalima, and there is also second kalima inni, and again after inni there is another kalima, that is anastu. Okay, so we have to understand that there is a mad that comes like on ma litashqa, there is mad on la ilaha, then there is mad li ahlihim kuhu inni. So there are mad. This type of mad is called madde munfasil. Please remember, such mad is called madde munfasil. Why is it called madde munfasil? I'm going to tell you the reason. What is the reason behind that? Say for example, there is a kalima, and at the end of the kalima there is huruf madda. You can see mim alif ma, alif madda is over there. Now litashqa, this one is standing fatha is also known as huruf madda, is a part of huruf madda. Okay. Then you can see that la, lam, alif, alif madda is over there, right? Alif madda, we are talking about alif madda, not hamza. On mim alif zabar ma, alif madda is over there. Tashqa, hamza, this is what standing fatha. Lam, alif, this is what alif madda. Imkuhu, now this is what alif madda. Well, no, not alif madda, sorry. This is waw madda. Extremely sorry. This is waw madda. Okay. If alif madda, waw madda, ya madda that comes at the end of a word or kalima, and after that kalima there is another kalima, another word like anzalna, illa, ilaha, inni, and that kalima, that word starts with hamza, then there will be madde munfasil. There will be madde munfasil. I repeat, if a word that ends on any of the madda, huruf madda, like alif madda, waw madda, ya madda, that ends at that madda, huruf means any of the one of the huruf madda, any harf madda, that can be alif madda or waw madda or ya madda. And the second word, that is adjoining word to the previous word, that starts with hamza, then there will be mad that is known as madde munfasil, and that mad is going to be extended for 3 alif. Is that clear? Any questions? Yes, clear. Okay. Clear, very good. I repeat this one in in Urdu. तमाम मेरे भाई और बहन इस बात को गौर से देखें कि अगर कोई एक लफ्ज हुरूफ मद्दा पे खत्म होता है, और कलिमा आपको पता है लफ्ज कुछ कहा जाता है, हुरूफ मद्दा पे खत्म होता है, जैसे अलिफ मद्दा है, वाव मद्दा है, या मद्दा है, इस पे खत्म होता है, और उसके बाद जो दूसरा लफ्ज शुरू होने वाला है, यानी दूसरा लफ्ज है, उसके स्टार्ट में हमजा है, जैसे कि मीम अलिफ ज़बर मा, और उसके बाद हमजा आ गया, ठीक है। इसी तरह लितश, ये जो खड़ा जबर है, जो खड़ा फतहा है, ये आखिर में आ रहा है, और उसके बाद जो कलिमा आ रहा है वो इल्ला, ये हमजा से शुरू हो रहा है। इसी तरह लाम अलिफ, और इसके बाद दूसरा जो कलिमा है ये हमजा पे शुरू हो रहा है। तो इस यहाँ पर जो मद आएगी इसको कहा जाता है मद्दे मुनफसिल, और मद्दे मुनफसिल जब आती है तो इसको 3 हरूफ की मिकदार खींच के पढ़ा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई सवाल हो तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम। आपने ये कहा
آپ نے یہ کہا کہ کوئی حرف مدہ پر ختم ہوتا ہے جیسے واو الف یا مدہ اور دوسرے شروع ہونے والے لفظ پر حمزہ آتا ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں اور اس کو 3 حرف لمبا کھینچتے ہیں، یہی جی کہا؟ جی 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 ایک سیکنڈ. لیٹس نوٹ ڈاؤن ایوری تھنگ انشاءاللہ. اوکے جی، یہاں تک بات کلیئر ہے آپ کی؟ کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ یہ کون سی مد کہلائے گی؟ مد منفصل. تو پہلی جو یہ مد کی ایگزامپل، اس کو کوئی پڑھ کے بتائے مجھے. ہری اپ اس کو پڑھ لیں پلیز زور سے. ریز یور ہینڈس. یس. انزلنا، اس طرح سے پڑھنا ہے. پہلے حرف یعنی ملا کے پڑھنا ہے نا. ما انزلنا. ما انزلنا. جی دوسرا کون پڑھے گا؟ جی ایمن چلون صاحب آپ پڑھیں. لتشقى إلا. ویری گڈ. جی زکریا صاحب تیسرا پڑھیں یہاں سے. لا إله. اوکے جی سائمہ read this one from this, both of them, both maddat. لأهلهم كثوا إني آنست. Okay, very good. So these were the examples of madde munfasil. Madde munfasil. Please remember that if we have got a word that ends in huruf madda, and we learned there are 3 huruf madda: alif madda, waw madda, ya madda, right? And after that the word starts with hamza, then there will be a mad, and this mad is called madde munfasil, because the word that ends in huruf madda and right after that word the word starts with hamza, so there will be a mad, and that is known as madde munfasil. This was the first mad, and now we are going to learn about second mad. Now the second mad we are going to learn, that is called madde muttasil. Now what is the madde muttasil? Let me tell you. In one word, now this is the concept of one word. Like the one word is what? Al-asma. This is one word. Now in that word, the same word, after the huruf madda, any harf madda, either it is alif, waw or ya, okay? Right after that, huruf means harf madda, right after the huruf madda, if hamza comes in the same word, right after the harf madda, there will be madde muttasil, and the such mad is going to be pronounced or extended to 5 alif. That is going to be extended equivalent to 5 alif. Now you see, lahul asmaul husna. Now you see that in the same word there is one of the harf madda, and right after the harf madda there is hamza in the same word. So this is known as, or this is called as madde muttasil. I will repeat this in Urdu. ایک ہی کلمہ ہو، ایک ہی ورڈ ہو، اسی ورڈ میں اگر حرف مدہ کے فوری بعد، جیسے الف مدہ آ گیا،
یا واو مدہ ہو یا یا مدہ ہو، اس کے فوری بعد اگر حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں پر جو مد ہوتی ہے اس کو مد متصل کہا جاتا ہے، اور یہ 5 حروف کی مقدار کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ جی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی سر الحمدللہ۔ اچھا، اس کو پڑھ کے سنائیں شاباش، پلیز ہری اپ۔ Right. یس یس، Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ Lahul asmaul husna. Very good. I will definitely go for more examples, and I will ask everyone to, means many of you, to اس مد کو کس طرح سے کتنا کھینچا جائے گا؟ 5 حروف کی مقدار، 5 حروف کی مقدار اس مد کو کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ یس، کوئی بتائے گا یہاں پر مد متصل کوئی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی، اینی ون فرام یو؟ جی بنی on the- اسرائیل Oh. جی زکریا، ویئر از مد متصل؟ سر بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، اوکے، اس کا سبب بتا دیں، کون بتائے گا سبب کیوں مد متصل ہے؟ ہری اپ۔ کیونکہ فوراً سے حمزہ آ گیا۔ سر یا مد کے بعد فوراً حمزہ آ رہا ہے۔ یہ یا مدہ ہے، یہ یا مدہ مد کیوں؟ متصل، جی مد متصل۔ نہیں، مد متصل ہے، کیوں مد متصل ہے؟ یہ 2 مدیں یہاں پر آپ کے سامنے ہیں، دونوں کو بتائیں کون سی، یہ کون سی ہے اور وہ کون سی ہے؟ Can I say it? ہاں ہاں پلیز۔ All right, okay, in Bani, it's Ya Madda. So after the Ya Madda, the Alif has appeared, the Hamza has appeared in the next word. So this is Mad Munfasil. Very good. Okay, the second one? So, and the next one is the Ra Alif Zabar Ra, that's Alif Madda. After Alif Madda, the Hamza has appeared in the same word. So that's Mad Muttasil. Very good sister, shabash, very good. جی فیصل بھائی، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کو ایکسپلین کریں، کیا آپ نے سنا اس کو؟ یہ دونوں مد یعنی کہ آپ کے سامنے ہیں۔ سر یہ دونوں مد ہیں، ایک ہی جو آپ نے ہائی لائٹ کیا بنی اسرائیل میں یا مدہ کے بعد حمزہ آ گیا، یہ مد منفصل ہے، اور دوسرے اسرائیل میں الف مد کی ساتھ اسی لفظ کے اندر ہی حمزہ آ گیا، تو یہ مد متصل۔ ٹھیک ہے جی، زوبیہ آپ بتائیں کیوں مد منفصل ہے اور مد متصل کیوں ہے، کیا سبب ہے اس کا؟ سر اس میں جو ہے یا مدہ ہے، اس لیے یہ مد منفصل ہے، اور اس میں اسرائیل میں حمزہ ہے، اس کے اوپر مد ہے، اور اس کے فوری بعد حمزہ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ مد متصل ہے۔ پکی بات کر رہی ہیں آپ؟ سوچ لیں۔ غلط ہے سر؟ نہیں، غلط کی تو بات نہیں کر رہا میں بیٹا، آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے سمجھا جو ہے وہ مجھے بتائیں۔ چلے میں ریپیٹ کر لیتا ہوں، یعنی یہ جیسے بنی ہے نا، تو یہ یا مدہ ہے، اگر 2 کلمات ہوں، ایک کلمہ ایک ورڈ وہ ختم ہو رہا ہو ایسے، یعنی کسی بھی حروف مدہ پہ، جیسے یا مدہ ہے، اور اس کے فوراً بعد جو لفظ آ رہا ہے اس میں وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، یعنی 2 الگ ورڈز ہیں، پہلا ورڈ اور دوسرا ورڈ، پہلا ورڈ ختم ہو رہا ہے حروف مدہ کے کسی حرف پہ، اور دوسرا جو ورڈ ہے وہ شروع ہو رہا ہے حمزہ سے، تو یہاں پر مد آئے گی، اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اور اگر حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف مدہ آ جائے ایک ہی اسی ورڈ میں، اور اس کے فوراً بعد حمزہ آ جائے، تو وہ مد متصل کہلاتی ہے۔ مد منفصل کو 3 حروف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے،
اور مد متصل کو 5 حروف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے آپ کی؟ جی یس سر. جی. Anyone having question? No questions? مد متصل سمجھ میں آ گیا. اس سے پہلے جو آپ نے سمجھایا تھا اس میں ابھی ابہام ہے, تھوڑا سا اور کلیئر کریں. یہ دیکھیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہ ہے معکوم. یہاں پر دیکھیں میم الف زبر ما آ رہا ہے, یعنی یہ لفظ ختم ہو رہا ہے الف مدہ پہ, اور یہ ایک ورڈ ہے جو ختم ہو رہا ہے. اس کے فوری بعد جو ورڈ شروع ہو رہا ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے, جیسے کہ اسمع و ارا. تو یہ جو حمزہ سے شروع ہو رہا ہے, اور یہ اس سے پہلے والا جو ورڈ ہے وہ حروف مدہ پہ ختم ہوا تھا. تو دوسرے ورڈ میں کیونکہ حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر مد آئے گی, جس کو مد منفصل کہا جاتا ہے. یہ مد 3 حروف کی مقدار کھینچ کے پڑھی جاتی ہے. اور اس کی ایگزامپل یہاں پر بھی دیکھیں, قال ربنا الذی. یہاں پر دیکھیں یہ الذی یا مدہ پہ ختم ہو رہا ہے ورڈ, اور دوسرا ورڈ جو اعطا یہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو مد آ رہی ہے یہ اس وجہ سے آ رہی ہے, نمبر 1 کہ یہ یا مدہ یعنی کہ جو لفظ ہے حروف مدہ پہ ختم ہو رہا ہے, اور دوسرا لفظ جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پر مد آئے گی اور اس کو کہا جائے گا مد منفصل. ٹھیک ہے جی. اور بہت ساری ایگزامپل آپ کو قرآن میں ملیں گی. اچھا جی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مد بتاتا ہوں, اور اس کی ایگزامپل پہ چلتے ہیں ہم انشاءاللہ. سورہ صافات آپ کھول لیں, آپ کے پاس قرآن کا نسخہ تو ہوگا آپ کے پاس. جی سورہ صافات کوئی کھول لیں. جی یہاں پر مد آ رہی ہے, یہ مد کون سی ہوگی؟ یس, اینی ون فرام یو. Can I say? جی جی پلیز. It's mad lazim. مد لازم. اینڈ واٹس دا ریزن؟ مد لازم is after a lot of madda, السكون أصلية التشديد appears and you stretch the Very maddat. good. Very good. Very good, sister. Very good. We come to the examples as well on our Nurani Qaida to make it much easier for you people. دیکھیں جی, ایک تو آپ نے یہ پڑھا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ لفظ سب کو نظر آ رہا ہے. یہ کون سا لفظ ہے؟ جی سر. کون سا لفظ ہے؟ آنا. ویری گڈ. اس میں کیا آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ مد متصل. مد متصل. Sister, you told me something different. Oh, sorry, it's mad munfasil. No, not at all. Revise your statement. Go back. Sorry. Madde lazim. Why madde lazim? جی جی بتائیں. Yes, it's mad lazim. Yes, sorry. اگر سکون وقت کی وجہ سے ہے. نہیں, اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو. سکون اصلی. سکون اصلی یعنی یہ سکون کسی اور وجہ سے نہیں ہے, یہ صرف قرآن میں 1-2 الفاظ ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ سکون اصلی ہو تو یہ مد لازم کہلاتی ہے. یعنی حروف, اگین نمبر 1, if there is سکون اصلی, the original sukun or the harf is sakin by its original nature after the huruf madda, like the example is given over there in front of you, or this is the first, means the first what should I say, one thing that after huruf madda there is sukun asli in the same word.
Okay, or number 2. Number 2 is what? Let me tell you. Number 2 is this. If after huruf madda in the same word there is tashdeed right after the huruf madda, right after the huruf madda, such mad is known as madde lazim. What is that? Madde lazim. And that is to be extended up to 5 huruf. Okay, that is to be extended up to 5 huruf. मैं उर्दू में रिपीट कर लेता हूं उसको. देखें जी, अगर किसी भी लफ्ज में हुरूफ मद्दा के बाद, ये देखें अलिफ जो खड़ा जबर है, ये अलिफ के यानी कि इसमें जुमरे में आता है, इसके फौरी बाद उसी कलमे में तशदीद हो. सबसे पहली बात है कि उसमें तशदीद हो. एक ये बात है. यहां तक बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं इसमें? जी सर. अच्छा, नंबर 2 जो है, अगर हुरूफ मद्दा के बाद उसी कलमे में उसके फौरी बाद सुकून असली हो, जैसे कि ये हमारे पास ये चंद सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स है मेरे ख्याल में कुरान में. ये यहां देखें, ये अलिफ मद्दा है और उसके बाद लाम पे सुकून असली है, तो यहां पर जो मद आएगी उसको कहते हैं मद्दे लाजिम, और इस मद को 5 हुरूफ की मिकदार खींच के पढ़ा जाता है. यहां तक बात क्लियर है आपकी? कोई सवाल? एवरीबॉडी इज क्लियर? नो क्वेश्चन? सर सुकून असली किसे कहते हैं? ये सुकून असली है. यानी देखिए, एक तो सुकून होता है ना कि मिसाल के तौर पर ये बर्ड में तगय्युरात आते हैं. मिसाल के तौर पर ये अनजलना जो हम पढ़ रहे हैं, तो अनजलना ये एक यानी कि वर्ब है, और यहाँ पर जो सुकून आ रहा है ये उसकी बिना की बुनियाद पर है, मगर यहाँ पर जो है ये सुकून असली कहा जाता है, ओरिजिनल, यानी इस पे कोई हरकत नहीं आ सकती. ठीक है, तो ये सुकून असली इसको कहते हैं. और इसमें जो यानी कि जब हुरूफ मद्दा के बाद इस तरह आएगी, ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स है मेरे ख्याल में कुरान में, बाकियों की तो मैं बता दूंगा. तो इसको मद्दे लाजिम कहते हैं, और इसी वर्ड में ही है, जैसे राइट. अच्छा जी, मैं थोड़ी सी आपको जो है एक्सरसाइज करवाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. सारे जो हैं इसको देख लें. हाँ, मुझे बताएं, यहाँ पर जो आ रही मद, ये कौन सी मद है? सर मद्दे मुत्तसिल. मद्दे मुत्तसिल. ये मद्दे लाजिम तो नहीं है ना? नो सर. आर श्योर? ठीक है. यस सर, क्योंकि इसके बाद सुकून नहीं है और ना ही इसके बाद तशदीद है. वेरी गुड. अच्छा जी, ये क्या हो गया इसको? ये हाइलाइटर को किस तरह खत्म कर रहे हैं? हाँ, अब सही. ठीक. जी, यहां पर मुझे बताएं कौन सी मद्दे हैं. 1 by 1 एक एक सिर्फ बताएं. रेज योर हैंड्स प्लीज. जी साहिमा, go ahead. The first one. Yes. Yes, Sister Saima, you? Yeah, the very first one is mad lazim. The second one? Again, that's mad lazim. You guess, or are you sure? No, I'm sure. Okay. Okay, Zeba. बेटा ये बताएं, ये 2 जो वर्ड है इस पे कौन सी मद आ रही है?
sir, this is a madde lazim and second is also madde lazim. Why? Sir, because जीम पर तस्दीद है और सेकंड वाले में भी जीम पर तस्दीद है इसलिए. ये यानी this the reason कि इसकी वजह से ये मद्दे लाजिम है? नो और फिर अलिफ के बाद ना हमजा है ना वाव है ना या है इसीलिए. बेटा ये बात नहीं है. अलिफ मद्दा के फौरी बाद जो है क्या है, तशदीद आ जाती है, तो इसकी वजह से वो मद्दे लाजिम होती है. ये अलिफ मद्दा यानी हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद आ जाए तो उसके बाद मद्दे लाजिम होती है. ये देखें अलिफ मद्दा के बाद तशदीद आ गई, ये जहन में रखिएगा, हुरूफ मद्दा के बाद आ गया. जी फैसल भाई ये क्या है, यहाँ पढ़ें ये वर्ड. जी फैसल भाई. सर ये लदालून में अलिफ मद्दा के बाद तशदीद आ गया तो ये मद लाजिम है. वेरी गुड. जी जकरिया भाई गो अहेड, एक्सप्लेन दिस वन. सर इसका ना सब मद्द लाजिम पर इसका ना फोन तशदीद आ रही थी, ये मद्द लाजिम है. जी एमन ये क्या है? जी ये भी मद्दे लाजिम है, अलिफ के एक ही बाद मद्दे तशदीद आ है रही है. यहाँ पर? नहीं, दो मद्दे. तो कहाँ के बाद क्या है, थोड़ा सा इसको गौर एक्सप्लेन करें ना ताकि आसानी हो जाए समझने में. अलिफ के बाद जीम तशदीद हाँ. के साथ तो ये अलिफ मद्दा लाजिम है, हाँ. और वाव मद्दे के बाद नून तशदीद तो ये वाव मद्दा लाजिम है. अच्छा अस्मा व्हाट इज दिस? एंड it's madde lazim because of tashdid. बस because of तशदीद. क्योंकि मद के बाद जो है वो तशदीद आ रही है. ये अलिफ मद्दा के बाद उसी यहाँ पर मद्दा के तशदीद बाद. आ रही जिसकी वजह से मद्दे लाजिम है. जी जी बेटा ज़ुबिया ये क्या है बताएं आप. सर ये भी मद्दे लाजिम है क्योंकि इसमें अलिफ मद्दा के बाद तशदीद आ रही है. ठीक है. अब मेरा सबसे सवाल है, बस अब इसको छोड़े, मैं अब दोबारा सवाल करता हूँ आप लोगों से. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मद हैव वी लर्न टुडे? जस्ट टेल मी दिस. जस्ट टेल मी दैट. जी 3 ओके 3 ओके 3 types. right. Okay. Now, Gulfez, can you tell me what are those 3 types that we have learned? कौन सी है वो? हाँ मद्दे मुंसफिल, मद्दे मद्दे? मद्दे मुंसफिल. नहीं मुंसफिल नहीं मैंने पढ़ाई, बिल्कुल नहीं पढ़ाई. नहीं Sir, can I tell? जी गुलफेज कोई मसला नहीं, बताएं क्या पढ़ाया था मैंने. शाबाश. मद्दे मुंसफिल, मुनफसिल, मद्दे मुनफसिल. मद्दे मुंफसिल. ठीक. हाँ और दूसरी कौन सी है? और सेकंड है आपका मद्दे मुक्तसिल. मुत्तसिल. और तीसरी मद्दे लाजिम. मद्दे मुनफसिल किसको कहते हैं? याद हो गया होगा अभी आपको, है ना? हाँ जी. हाँ बताएं. किसी अलिफ मद के ऊपर मद के बाद वाव अलिफ मतलब हमजा वाव या आ जाए, मतलब हरफ मद्दा आ जाए तो जाओ ना जल्दी से बाकी जाओ. कल सब आए, जल्दी से जाओ, मैं नहीं आ सकती. वो सुन रहे हैं, जल्दी से जाओ. गुलफेज जी. सिस्टर इस्मा अपनी माइक को म्यूट कर लें, आपका बच्चा आपको तंग कर रहा है. जी किसी हरफ मद्दा के बाद अलिफ वाव या आ जाए तो उसे मद्दे मुनसफिल कहा जाता है. मुनफसिल. मुनफसिल. ठीक है. नहीं आप गलती कर रहे हैं अभी भी. जी साथ वो- सिस्टर सादिका आप बताएं मद्दे मुनफसिल किसको कहते हैं? जब जिस लफ्ज पे मद है वहां पर तशदीद भी हो. मुनफसिल की बात कर रहे हैं जी, मुनफसिल की. प्लीज सर मैं बताऊं? मुनफसिल. जी मैं आप- बताऊं? जी बताएं Sir, बताएं. can I tell? जी बताएं.
سر حروف مدہ ہے، جیسے الف واو یا کے فوراً بعد حمزہ ہو تو وہاں پہ یہ مد ہے۔ آپ نے پورا نہیں بتایا جی، زوبی آپ بتائیں۔ سر کین آئی ٹیل؟ کوئی لفظ حروف مد پر ختم ہو اور اس کا اگلا لفظ حمزہ سے شروع ہو، اس کو وہ مد منفصل ہوتا ہے اور وہ تین حروف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ دیکھیں یہاں پر دو لفظ کی بات ہو رہی ہے، ایک لفظ جو ختم ہو رہا ہے حروف مدہ پہ، گلفیض یہ سمجھ لینا عبد السمیع، ایک لفظ حروف مدہ میں سے کسی بھی حرف پہ ختم ہو، جیسے کہ یہاں انما، اور اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ حمزہ سے شروع ہو، تو وہاں پر جو مد بنے گی اس کو کہا جاتا ہے مد منفصل۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہے آپ کی؟ سر حمزہ نہیں ہے تو الف آ رہا ہے اس کے بعد، حمزہ تو نہیں ہے۔ یہ حمزہ ہے نا، الف پہ جب زیر زبر ہوتی ہے تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ آپ میرے خیال میں کلاسز پوری اٹینڈ نہیں کری، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ جب بھی سو الف گئی پہ، ہاں تو آپ ریکارڈنگز دیکھ لیں، جب بھی الف پہ کوئی حرکت ہوتی ہے تو حمزہ کہلاتا ہے۔ الف اس کو کہتے ہیں جس پہ کوئی حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر شیء تو یہ الف کہلائے گا، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ Is that clear؟ اچھا جی، یہ مد کون ایکسپلین کرے گا؟ اس مد کو میں کروں ایکسپلین؟ ایک ہی کلمہ میں اگر حرف مدہ کے بعد، نہیں، یہ اس طرح نہیں کہیں، آپ کہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر تشدید آ جائے، وہ ایک کلمے والی بات نہیں تھی، حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو کیا کہلاتا ہے اس کو؟ مد لازم۔ اس کو مد لازم۔ اور دوسری کیا کنڈیشن تھی اس کی؟ دوسری یہ تھی کہ اگر حروف مد کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے ایگزامپل آل آنا جو پڑھی تھی وہاں پہ۔ اچھا ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ یہ ہو گئی۔ اچھا یہ کون اس کو ایکسپلین کرے گا؟ سسٹر اسما آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ یہ بتائیں۔ سر یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل ہے؟ نہیں جی، سسٹر صادق آپ بتا سکتی ہیں؟ سر یہ مد لازم ہے۔ مد لازم بھی نہیں ہے، مد متصل، مد متصل ہے کہ فوراً سے جو ہے وہ حمزہ آ گیا ہے ایک ہی کلمہ میں۔ کس کے فوراً آ گیا ہے؟ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوا، اس کے فوراً آپ کہیں کہ حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں اگر حمزہ آ جائے تو وہ مد متصل کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر ہر حرف مدہ کون سا ہے؟ الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا اسی کلمے میں، دیٹس وائی اٹ از مد متصل۔ اس کو کتنے حروف کی مقدار پڑھا جاتا ہے؟ 5۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہم نے یہ مدات پڑھی ہیں 3، مد منفصل، مد متصل اینڈ مد لازم، یہ یاد رہیں گے انشاءاللہ سر۔ جی سر انشاءاللہ۔ بس اس ایک کام آپ کو چھوٹا سا ہوم ورک دے رہا ہوں، زیادہ نہیں، آپ کم سے کم 20 ایگزامپلس ان کی خود قرآن سے نکالیے، نکال لیں گے؟ جی سر انشاءاللہ۔ آپ خود پڑھ لیجیے گا، صرف بتائیے گا آپ نے پڑھ لیے، مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ فائنڈ آؤٹ 20 examples of each mud from the Quran and just let me know that you have done it. Simple as this. You're not supposed to send me back. Just go through yourself, find out 20 examples of each mud. Mad munfasil, mad muttasil and mad lazim. ٹھیک ہے، will you do that? جی انشاءاللہ۔ یس سر۔ اوکے، تو یہاں تک ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 3 منٹ کے بعد